نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناتيكم بفمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے. اللہ رب العزت سورہ بقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 271 ارشاد فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اسے چھپا کر فقراء کے حوالے کرو، چھپا کر صدقات ادا کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دیا جائے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خبردار ہے. اس آیت مبارکہ میں صدقات کس طرح دیے جائیں، اعلانیہ یا خفیہ، ظاہر کر کے یا چھپا کر، اس کا ذکر ہے. اس سے پہلے جو آیت مبارکہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ہمارے تمام صدقات کو جانتا ہے، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ سب کو جانتا ہے. تو اب ہم کون سا صدقہ دیں، اعلانیہ یا چھپا کر، کون سا صدقہ دیں؟ جب صحابہ کرام نے یہ سوال محبوب کی بارگاہ میں کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، دونوں کی رعایت دیتی، دونوں ہی کی اجازت دیتی، چھپا کے دو یا ظاہر دو. لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ چھپا کر دینا یہ بہت بہتر ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے بہت بہتر ہے. لیکن اجازت دونوں کی. پھر اس کی کچھ شرط بھی ہے، اور وہ شرط ظاہری صدقہ دینے میں ہے. ظاہری سے مراد لوگوں کے سامنے دیا جائے وہ صدقہ، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو گیا فنعما ہی، دو ظاہری صدقہ بہتر ہے تمہارے لیے. لیکن فرمایا کہ ظاہری جب تم صدقہ ادا کرو گے تو اس میں ریاکاری بالکل نہیں ہونی چاہیے، شہرت اور واہ واہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. جب تم اس قابل ہو اور یہ جانتے ہو سمجھتے ہو کہ ہم صدقات بھی دیں گے، ظاہری بھی دیں گے، اور واہ واہ، شہرت، نفس کی خواہش، نام میرا بڑا ہو جائے، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا تو دے دو ظاہری کو، اعلانیہ دو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب ان چیزوں میں سے کوئی چیز نفس کے ساتھ ٹچ ہو جائے، نفس کے ساتھ جڑ جائے، جی میں یہ بات آنا شروع ہو جائے، لوگ تجھے سخی کہیں گے، واہ واہ کریں گے، تیری تعریف کریں گے، اب ظاہری نہیں.
کیونکہ اب ظاہری دیا جا رہا ہے مال کو ضائع کیا جا رہا ہے، کیونکہ رب عز و جل کی بارگاہ میں وہ صدقہ وہ خیرات مستجاب ہے جو فقط اسی کی رضا کے لیے، بس تیرا میرا کوئی شے نہیں، رب کی رضا بس۔ اسی طرح یہ تو دینے لینے کا معاملہ ہے، عبادتوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، ہر دینی کام ایسا ہی ہے، رب کی رضا کے لیے ہو تو مستجاب ہے، ورنہ معاملہ خراب ہے۔ تو فرمایا اس طریقے سے ہو۔ اب ظاہری طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے صدقات کو دیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی، آپ دیکھیں کتنے بڑے غنی، غزوہ تبوک کا موقع تھا، آپ نے علن اعلان فرمایا کہ میری طرف سے 900 اونٹ اور 900 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ کتنی بڑی رقم اس وقت، 900 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، تو دینار کا اعلان کیا، درہم کا نہیں، 900 دینار، 900 اونٹ۔ جب اعلان کیا تو پھر لوگوں کے سامنے لا کے ان چیزوں کو پیش بھی کر دیا، صرف اعلان نہ تھا، جس سخاوت کے اعلان ہوتے ہیں، ہم نے اتنا یہاں فنڈ جاری کر دیا، اتنا یہاں فنڈ جاری کر دیا، اور میرے خیال سے فنڈ جاری کرنا تو موجود کی بات نہیں، بلکہ جو جاری ہوتا ہے وہ بھی لے لیا جاتا ہے، یہ نہیں اعلان ہوا سب کے سامنے حاضر بھی کر دیا، یہ دیکھ لو، گن لو اس کی تعداد، جو کہا ہم نے ادا کر دیا۔ وجہ لوگوں میں رغبت کو پیدا کرنا، لوگ بھی اس طرف آئیں گے کیونکہ اعلانیہ کیا ہے نا، اب جس کی جو طاقت ہے اس کے مطابق وہ بھی حصہ ملائے گا، فائدہ تو ہے اس کو۔ تو فرمایا اس طریقے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اعلانیہ میں کچھ فوائد بھی ہیں، پوشیدہ میں بھی فوائد ہیں۔ اعلانیہ میں کیا فائدے ہیں؟ اوروں کو ترغیب ہوگی، نمبر 2 تم سے تہمت کو دور کیا جائے گا، لوگوں کی تہمت اتنا کماتا ہے کچھ خرچ ہی نہیں کرتا، یہ تہمت دور ہوگی، فائدہ تو ہے۔ اس طریقے سے لوگ کہیں گے کنجوس ہے، بخل کا معاملہ جو تمہارے ساتھ جڑ رہا تھا، جو تمہاری صفت بننے والی تھی، تمہارا اعلانیہ صدقہ کرنا اس چیز کو دور کر دے، یہ واقعی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب تم اعلانیہ صدقہ دو گے، لوگ تمہاری پیروی کر کے صدقات کو ادا کریں گے، اس میں تمہارے لیے بھی حصہ ہے، کیونکہ تمہیں اعلانیہ دیا، اعلانیہ دینے کے بعد لوگ بھی تمہاری وجہ سے آگے بڑھیں، تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ بات وہ یہ نیت کا معاملہ ہے، نیت کیا رکھی ہے آپ نے۔ اسی طریقے سے ایک ایک قولن مبلغ بیان کرنا، ایک ایک عملاً مبلغ۔ اب تم خاموشی سے تم دے رہے ہو، کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا، لیکن جب تم علن اعلان صدقات ادا کر رہے ہو تو تم عملاً مبلغ بن گئے۔ عملاً، عمل کے ذریعے مبلغ، وہ کیسے کہ تمہارا یہ ادا کرنا ہوگا، لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، وہ کہیں گے اس نے اتنا دیا، میں بھی ادا کروں، میں بھی دوں، رب کی بارگاہ میں خرچہ کروں، تو وہ بھی آگے بڑھیں گے، ثواب ہوا جانا، فائدہ تو ہوا۔ اسی طریقے سے اعلانیہ دینے میں جب تم کسی فقیر کو دے رہے ہوں گے تو اس فقیر کی تحقیق بھی ہو جائے گی، کہ لوگ کہیں گے یہ فقیر ہے ہی، یا پھر لوگ کہیں گے ہاں واقعی یہ فقیر ہے، تحقیق ہو گئی اس میں، تو فائدہ تو ہے۔ آج کل آپ کو معلوم ہے حالات ایسے ہیں، الامان والحفیظ، لوگوں نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے اپنے اپنی دکانداری لگائی گئی ہے، کھینچا کا معاملہ چل رہا ہے۔ جب معلومات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس تو اتنی رقم ہے جتنی دینے والے کے پاس بھی نہیں، الماری کی الماری بھری ہوئی ہے۔ جب تحقیق کرتے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جس پرچی کا ادارہ بنا رہا ہے کہ ادارہ اس نام پر چلتا ہے، یہ پرچی ہے، یہ وہ، وہاں تو ادارہ کوئی ہے ہی نہیں، الامان والحفیظ، کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو جب اعلانیہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں پکڑا جائیں گی، ساری چیزیں۔ حال میں ایک شخص کو اس حوالے سے ہائی لائٹ کیا گیا، 8 بھائی ہے الامان والحفیظ، جو کہتے ہیں ہمارا ادارہ، الگ الگ بھائی کراچی میں چندہ کرتے ہیں۔ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا، کیونکہ 2-4 لوگوں سے معلومات ہوئی تو پتہ چلا نا، اگر نہ کسی کو بتایا جاتا تو زندگی کو کھاتا رہتا۔ جب بتایا گیا تو پتہ ہوا کہ یہ اس کا کوئی ادارہ وغیرہ ہے ہی نہیں، یہ تو ان کا گروپ ہے، یہ اس طریقے سے لوگوں سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، کوئی ادارہ نہیں۔
اللہ مان والا کیسے کیسے لوگ، کیسی کیسی ذہانت، کہاں تک لوگوں کی سوچ پہنچ گئی۔ جس چیز کو بھی نہیں چھوڑے، زکوٰۃ کو، فطرے کو، صدقات کو، خیرات کو، ان چیزوں کو بھی، جس کا خاص مصرف ہی فقراء مساکین ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔ یہ سارے مصرف ہے اس میں وہ مصرف کہاں آ گیا بندہ، یہ کہاں سے شامل ہو گیا؟ انما الصدقات للفقراء، واضح طور پہ وتؤتوا الفقراء، ایک واضح طور پر، لیکن وہ فقیر ہے ہی نہیں، لے رہا سکتے اللہ مان والا کیسے؟ تو فرمایا یہ اعلانیہ دینے میں اتنا فائدہ، آپ چھپا کر آ جائے، چھپا کر دے، اس میں بڑے فوائد ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں رب نے فرمایا وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فقیروں کو تم دو، چھپا کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ رب نے فرما دیا بہت بہتر ہے، باقی ختم، چھپا کے دیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ زیادہ اخلاص بھی کسی میں ہے، کیونکہ نفس کا اب یہ رائے کے دانے کے برابر بھی ریاکاری کا معاملہ نہیں، تو فائدہ اسی میں ہے۔ اسی طریقے سے نفس کی مخالفت بھی ہوگی نا، اب نفس کیا چاہتا ہے؟ میری واہ واہ ہو، اب جب چھپا کے دو گے اس کی واہ واہ ہونی نہیں، تو نفس کی مخالفت بھی ہو جائے گی، نفس امارہ کمزور پڑے گی، فائدہ تو ہے۔ اسی طریقے سے فقیر کی پردہ پوشی بھی ہوگی، جو آپ کے پاس لینے آیا، بعض حضرات سفید پوش ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہمارا راز کسی کے سامنے کھلے، تو ان کا بھی راز رہ جائے، اس طرح فائدہ ہو۔ فقیر جو ہے رسوا ہونے سے بچ جائے۔ مال ہم نے دیا، کتنا ہے چھپا کے دیا جائے گا، کسی کو پتا نہیں، لیکن اعلانیہ دیا جائے گا، لوگوں کو پتا چل جائے گا اتنا امیر شخص اتنے پیسے بانٹتا ہے، تو فرمایا جب تم چھپا کے دو گے تمہارے مال کا اندازہ کسی کو نہیں ہوگا، فائدہ تو ہے چھپا کے دینے، ثواب بھی زیادہ بہتر بھی تمہارے لیے، فائدہ ہی فائدہ۔ اسی طریقے سے چھپا کے دینے میں ایک اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس فقیر کے تم حوالے کر رہے ہو اس کو مانگنے کی عادت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو کوئی جانتا ہی نہیں، علل اعلان اس فقیر کو دیا جائے گا، اس کو پتہ ہے لوگ تم یہ جانتے ہیں، مانگو، بھکاری جس طرح نہیں گھوم رہے ہو تو سب طرح آپ دیکھیں، ان کی عادت پڑ گئی ہے، آپ ان کو جتنا بھگاؤ وہ پھر آپ مانگیں گے، جتنا ان کو باتیں سناؤ پھر وہ آپ کے قریب آئیں گے، عادت پڑ گئی نا۔ لیکن چھپا کے جو بندہ دے رہا ہے وہ فقیر کی عادت نہیں، کیونکہ وہ تو کچھ چھپا کے دے رہا ہے، اب عادت نہیں بنی، تو فرمایا فائدہ تو ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ ہوا اعلانیہ دیا جائے یا پھر چھپا کر دیا جائے، دونوں کے فوائد الگ الگ ہیں، دونوں ہی فائدے والی چیز ہے، لیکن دیا جائے اصل دینا ہی ہے نا، دو تو صحیح، اصل تو دینا ہے۔ فرمایا اعلانیہ دو یا خفیہ دو، دونوں میں فائدہ ہے، البتہ نفلی صدقہ چھپا کر دینا بہتر ہے، اور واجبات صدقات واجبات جو ہے اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے دینا بہتر ہے، کوئی تہمت والا معاملہ تھا، نفلی صدقہ چھپا کے دینا بہتر یہ ہے۔ اب نفلی صدقہ ظاہر کر کے دے تاکہ لوگوں کی رغبت ہوتی ہے، بہت اچھا طریقہ ہے، کیونکہ چندہ جب ہوتا ہے نا اس میں تو اعلانیہ دینا چاہیے، اب آپ اعلانیہ دیں گے لوگوں کی رغبت ہوگی، مثال کے طور پر جو شخص چندے کا اعلان کرے وہ کہ میری طرف سے 5,000 روپے میں مسجد کے لیے مختص کرتا ہوں، اب اتنے لوگوں نے سنا، ان کا بھی جوش ولولہ ہوگا، وہ بولے گا وہ سبحان اللہ، ہم بھی چلو 5,000 نہ سے 1,000 ہی دے دیں، 1,000 نہ سے 100 روپے دے دیں، تو یہ چندے کے جب موقع ہوتے اس میں اعلانیہ دینا بہتر ہے، لیکن بات وہ یہ نیت آپ کی کیا ہے، نیت رب کی رضا ہے، اعلانیہ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو مخلصین کے بھی امام ہیں، آپ دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ اعلان سلام پیش کر دی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گھر کا آدھا مال لے کر آ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بات ابھی آپ نے سنی، تو یہ سارے حضرات جو اعلانیہ لے کر آئے ہیں، تو ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ترغیب کے لیے نیت اچھی ہو تو اعلانیہ ہی بہتر ہے، فائدہ یہ ہوگا لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ بھی اپنے گھر سے مال لے کر آئیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، لہٰذا اس وجہ سے ثواب تمہیں ملے گا۔ اور اگر ان مقدس ہستیوں نے اگر اعلانیہ صدقہ نہ دیا ہوتا تو آج ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہوتا، ان کے صدقات خیرات کا ذکر ملتا۔ آج کا مسلمان جن وجوہ سے اور جن باتوں سے جوش میں آتا ہے پھر وہ جوش میں آتا، کیونکہ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھتا ہے، کتنے سخی تھے، مال کیا بس سارا دے دیا،
تو یہ ان کی سخاوت جب انہوں نے اعلانیہ طور پہ دیا تو لوگوں کی باتیں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے جو اعمال تھے وہ ہم تک پہنچے، اس وجہ سے ہمیں جوش حاصل ہوا۔ اب ان واقعات کو سن کے سمجھ کے جب تک ہم صدقات و خیرات کرتے نہیں کہ ان مقدس ہستیوں کو ثواب پہنچتا رہے گا، تو فرمایا اعلانیہ کا یہ بھی فائدہ ہے۔ تو اس طریقے سے کم از کم یہ ہے، کچھ فوائد بھی ہیں۔ خفیہ صدقہ کرنا افضل ہے، حدیث مبارکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس میں جو ہے کچھ اشخاص کو گنایا گیا ہے، 7 لوگ ایسے ہیں۔ فرمایا نمبر 1 عادل سلطان، نمبر 2 جوان صالح نیکوکار شخص، نمبر 3 عورت وہ جو حرام کی طرف بلائے لیکن مرد نہ جائے، خوف خدا سے ڈر جائے۔ فرمایا یہ لوگ ایسے ہیں 7 قسم کے لوگ جو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں، انہی میں ایک تیسرا یہ شخص ہے۔ چوتھا جس کا دل مسجد میں لگتا ہو، نمبر 5 جو محض اللہ کے لیے محبت رکھتا ہو اور اسی کے لیے اس کی عداوت ہو، بس محبت بھی میرے رب کے لیے، نفرت بھی میرے رب ہی کی طرف سے ہے بس۔ اب وہ کس طرح؟ جو اللہ رب العزت کے چاہنے والے ان سے محبت ہے، اور جو اللہ رب العزت کے دشمن ہیں ان سے ہماری دشمنی ہے، فقط رب کی رضا کے لیے، دنیاوی اعتبار سے نہیں۔ اسے اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص رب کو یاد کر کے روئے، تنہائی میں ہو خوب روئے، فرمایا اسے میرا رب عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور نمبر 7 اور آخری فرمایا جب بندہ صدقہ دے تو اس طرح دے کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ ہو، فرمایا اس سے میرا رب جو ہے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے ان مقدس لوگوں کے کارنامے جنہوں نے صدقات کو چھپا کر دینا پسند کیا تو ثواب تو ملا۔ اب اعلانیہ ہو یا چھپا کر ہو، ان دونوں میں نیت کا اعتبار ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بندے کی جو نیت ہے نا، وہی نیت عبادت کو عادت بناتی ہے اور عادت کو عبادت بناتی ہے۔ نیت یہ بڑا شاندار ایک اصول بیان کر دیا۔ صوفیہ کرام کی باتوں بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ عبادت کو عادت بناتی ہے اور عادت کو عبادت بناتی ہے، وہ کیا شے ہے؟ فرمایا وہ نیت ہے۔ مثال کے طور پر عبادت کو عادت بنا دیا اس نے، اب کیا ہوا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں ادا کی، لیکن نیت فاسد تھی، دکھاوا تھا، ریاکاری تھی۔ فرمایا اب اگرچہ یہ عبادت ہے لیکن اس نیت نے ان عبادتوں کو جو ہے وہ عادت بنا دیا، ثواب گیا۔ اور اسی طریقے سے عادت جو ہے نیت کی وجہ سے عبادت بن جاتی ہے۔ وہ کس طرح؟ فرمایا کھانا پینا سونا یہ کیا ہے؟ عادت نہیں، لیکن اگر اچھی نیت ہے، کھا رہا ہے بندہ، نیت کر رہا ہے اے اللہ میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں تاکہ میں تیری بھرپور طریقے سے عبادت کر سکوں، اور میں یہ کھانا اگرچہ عادت تھی لیکن اب عبادت بن گئی۔ اسی طریقے سے پانی پینا ہے، اس میں بھی یہ نیت کر لی گئی۔ سو رہا ہے بندہ، اب نیت کر رہا ہے کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ میرا ذہن توانا رہے، میں دین کا کام بڑھ چڑھ کے کر سکوں۔ اب اگرچہ سونا جو ہے عادت تھی لیکن جب اس نے اچھی نیت کے ساتھ لگا دیا اس کام کو تو اب اگرچہ یہ عادت تھی لیکن اچھی نیت کی وجہ سے یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب بندہ مسلمان ہے نا، جب کوئی کام کرے تو اس میں اپنی نیت کو، اخلاص والی نیت کو، چاہے کوئی بھی کام ہو، شامل کر لے، اللہ رب العزت اس کی اس عادت کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں درس قرآن کا نور نصیب فرمائے، جو باتیں سنی اس پر عمل کرنے، یاد کر رکھنے اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں، سمجھنے سمجھانے میں جو غلطیاں ہوئی معاف کے سب کے تو پھر معاف فرمائے۔